ونرسل العطر من روض المتسائل ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. تو یہ اللہ نے آپ کو اتنے علوم سے نوازا تھا کہ سائنس، ریاضی، کیمسٹری، جتنے بھی علوم ہیں تقریباً 105 علوم پر آپ مہارت رکھتے ہیں. ہم کتنے سبجیکٹ پڑھتے ہیں اسکول میں، کالج میں، بہت پڑھ لیں، 10 20 30 اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. تو 105 علوم پر آپ مہارت رکھتے تھے اور صرف 50 سبجیکٹ پر، 50 علوم پر آپ نے کتابیں لکھی ہیں جو خود آپ نے لکھی ہوئی ہیں، 50 سبجیکٹ. تو یہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں. اور ان کے حافظے کی بات کریں اگر کہ آپ کا قوت حافظہ کیا تھا، تو ایک مرتبہ آپ کو کسی نے دعوت نامے پر یا کسی اجتماع وغیرہ میں بلانے کے لیے آپ کے نام کے آگے عالم، قاری لگاتے لگاتے، مفتی لگاتے لگاتے اس شخص نے حافظ بھی لکھ دیا، قرآن کا حافظ، جبکہ آپ حافظ نہیں تھے. جب آپ نے اس نام کو اپنا نام پڑھا کہ میرے نام کے آگے حافظ بھی لکھا ہوا ہے اور میں حافظ تو ہوں نہیں، جبکہ آج کا اگر کوئی مولوی ہوتا تو بڑا خوش ہوتا. آج تو یہی چل رہا ہے، انسان نے کبھی مدرسے کا منہ دیکھا نہیں ہوتا ہے، مگر عالم، حافظ، قاری، پیر، ولی سب کچھ بنے بیٹھے ہیں. آج تو 2 لائن کے القابات لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب اعلیٰ حضرت نے یہ دیکھا کہ میرے نام کے آگے حافظ لگا ہوا ہے جبکہ میں تو حافظ ہوں ہی نہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو جو ہے خود سے یہ وعدہ کیا کہ میں جب ایک انسان نے مجھے یہ سمجھ رہا ہے وہ اور میرے نام کے آگے یہ لکھ بھی دیا ہے تو اب میں یہ بن کر رہوں گا. اور چاند رات ہونے والی ہے، رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، کہا کہ مسجد میں تراویح میں ہی پڑھاؤں گا، جبکہ حافظ نہیں ہے. تراویح ہونی ہے اور جو ہے قرآن سنانے کی بات کرنی ہے. قرآن یاد کیا کس طریقے سے؟ عصر سے مغرب تک ایک پارہ پڑھتے، یاد کرتے اور رات میں عشاء کے بعد کھڑے ہو کر سنا دیا کرتے تھے. تراویح پڑھتے صرف عصر سے مغرب تک پڑھتے. اس طریقے سے 30 دنوں میں جو ہے عید تک آپ نے 1 مہینے میں صرف عصر سے مغرب پڑھ کر کے جو ہے سنا دیا پورا قرآن شریف. تو یہ آپ کے حافظے کا عالم ہے کہ اتنا عظیم الشان آپ کا حافظہ ہے کہ عصر سے مغرب کے وقت میں 1.5 گھنٹے کے مختصر سے وقت میں آپ پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں اور عشاء کے بعد کھڑے ہو کر قرآن بغیر دیکھے تراویح میں سنا بھی رہے ہیں. اور یہ وہ عظیم الشان ہستی ہے کہ جن کے آگے سائنسی علوم ہو، ریاضی کے علوم ہو یا ستاروں کی دنیا کی معلومات ہو، تمام ہی علوم آپ کے سامنے بالکل پانی تھے. کس طریقے سے کہ آپ کا ایک شاگرد جسے آپ نے پڑھایا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، عربی کا ٹیچر تھا، عربی پڑھا رہا ہے. تو اس وقت جو وہاں کا علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا، تو اس نے کہا کہ میں جو ہے یورپ جا رہا ہوں، میرے سامنے ریاضی کا ایک بہت بڑا مسئلہ آیا ہوا ہے. وہ مسئلہ یہاں کسی سے حل نہیں ہو رہا ہے، یورپ میں بھی اس کے اوپر ریسرچ چل رہی ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. اتنا گہرا مسئلہ ہے، اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ کسی سے حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. حساب کا مسئلہ ہے جو کوئی حل ہی نہیں کر پا رہا. جب آپ کے شاگرد نے یہ بات سنی، جو وہاں یونیورسٹی میں ٹیچر ہیں عربی کے، انہوں نے کہا کہ سر آپ جو ہے یورپ جانے سے پہلے ایک مرتبہ میرے استاد محترم سے ملتے ہوئے چلے اعلیٰ حضرت سے. کہا کہ کیا بات کرتے ہو، مولوی اور سائنس اور حساب کا علم رکھتا ہوگا، وہ بھی اتنا مشکل مسئلہ کہ جس کو بڑے بڑے سائنٹسٹ نہیں حل کر پا رہے ہیں، بڑے بڑے میتھمیٹیشینز جو ہے وہ حل نہیں کر پا رہے ہیں، تو مولوی مدرسے پڑھانے والا ایک مولوی حل کرے گا اس مسئلے کو. کہا کہ جو ہے میری بات مان لیجیے، آپ ہو سکتا ہے آپ کا جانا بچ جائے، جانے سے پہلے ایک بار ملاقات کر لیجیے، نہیں حل ہوا تو آپ چلے جائیے گا، کوئی بات نہیں. جب بہت زیادہ اصرار کیا تو علی گڑھ سے سفر کر کے یہ دونوں حضرات جو ہے پہنچے ہیں بریلی. زیادہ دور کا سفر نہیں ہے، 2 گھنٹے مشکل سے لگتا ہے ٹرین سے. پہنچے وہاں اور جب اعلیٰ حضرت اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مسئلے مسائل کا درس چل رہا ہے، کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، بچے سبق سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں.
یہ وائس چانسلر اور آپ کا شاگرد دونوں ادب سے آ کر کے بیٹھے ہیں اور شاگرد نے آ کر کے کہا کہ حضرت ایسا ایسا معاملہ ہے، یہ وہاں کے وائس چانسلر ہیں، ان کو جو ہے ریاضی کا بہت ہی مشکل مسئلہ درپیش ہے، ایسا مسئلہ آ گیا ہے کہ وہ حل ہی نہیں ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے جو ہے لوگ، بڑے بڑے ماہرین یورپ میں بھی، یہاں بھی سارے لوگ مل کر کوشش کر رہے ہیں لیکن حل ہی نہیں ہو رہا ہے، اور اسی لیے یہ یورپ جانے کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ سارے مل کر ایک ساتھ بیٹھیں اور ایک ساتھ دماغ لڑا کر کے اس کو حل کریں۔ تو آپ سوچئے کہ لیول کیا ہے، حساب ویسے ہی مشکل ہے، جمع نفی گھٹا بڑا یہی جو ہے پلے نہیں پڑتا ہے لوگوں کے، تو اتنا بڑا مسئلہ جس کو بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ماہر ریاضی حل نہیں کر پا رہے ہیں، سوچ لیں اب وہ کس لیول کا سوال ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھیک ہے مجھے بتاؤ سوال کیا ہے۔ آپ نے پرچہ سامنے کیا، سوال دیکھے یہ کچھ اس طریقے کے معاملات ہیں، تو آپ نے کہا کہ مسکرائے یہ سوال ہے، اپنے ایک شاگرد کے بلایا، او ادھر اٹھ کے آؤ ذرا سا ان کو یہ سمجھا، اور وہ شاگرد نے ذرا سا مسئلہ 2-4 منٹوں میں حل کر کے، اعلیٰ حضرت نے بھی نہیں، ان کے شاگرد نے، جب اتنا چھوٹا سا مسئلہ ہو، جیسے مدرسے میں ہمارے پاس کوئی ہوتا ہے، کبھی وقت نہیں ہوتا ہے، کبھی کوئی بات ہوتی ہے، کبھی ہم نہیں آتے تو بچوں سے کہہ دیتے ہیں قرآن سن لینا، املا لے لینا، یعنی بہت چھوٹی چھوٹی معمولی سی باتیں وہ استاد کیا کرتا ہے بچوں سے کروا لیتا ہے، جو بڑے بچے ہوتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کا سبق سن لینا۔ تو یہ مسئلہ جس کو دنیا اتنا بڑا سمجھ رہی تھی، اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شاگرد سے کہہ دیا کہ ذرا سا جو ہے اس کو حل کر دو، اور وہ مسئلہ منٹوں میں حل ہو گیا، جس سے